السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چیچا وطنی سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ جس نے ایک عورت اور مرد کو میرے پاس بھیجا اور بے اولاد سے وہ ان کو دم بھی کیا، اور ان کے لیے انہوں نے پڑھائی بھی مانگی ہے کہ یہ پڑھیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس بھی بے اولاد لوگ آئے اور انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ ہم بے اولاد ہیں تو کیا کریں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا بتایا، وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے آج سے کئی ہزار سال پہلے بتا دیا تھا۔ ان کی قوم نے بھی آ کے پوچھا تھا کہ اولاد نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں۔ تو قرآن مجید کے اندر سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جی جو آیتیں ہیں، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو، وہ بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں دے گا، آپ کی کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا دولت کے حساب سے بھی اور بیٹوں کے حساب سے۔ تو ناظرین، استغفار ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ ایک تو رزق وافر کر دیتا ہے، انسان کی امیدیں مقصد پورے ہو جاتے ہیں، اور نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی اس کو بیٹوں سے نواز دیتا ہے جو کہ نیک اولاد ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو بندہ اٹھتے بیٹھتے کہتا رہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ گنہگار ہوں، مجھے معاف فرما دے، معاف کر دے، غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے، تیرے سوا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جہاں میں جاؤں مجھے معافی مل جائے، تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہر اعتبار سے اس کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ جس چیز کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ پوری کرتا ہے۔